محترم سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی بھی شخص کی بات پر بغیر دلیل کے، بغیر حجت کے عمل کرنا یہ تقلید کہلاتا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں تقلید کا کوئی ثبوت نہیں۔ دین اسلام اپنے ماننے والوں سے صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو عالم، جو امام بھی قرآن اور حدیث کے مطابق فتویٰ دیتا ہے، اس کی بات کو ماننا لازم اور ضروری ہے۔ لیکن اگر کسی کی بات قرآن اور حدیث سے ٹکراتی ہے، کسی کا فتویٰ قرآن اور حدیث کے خلاف ہو جاتا ہے، تو اس کے فتوے کو چھوڑ کر قرآن اور حدیث کی طرف پلٹ جانا ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اپنے لیے کسی امام، کسی بزرگ، کسی پیر کو مخصوص کر لیتا ہے اور اس کی ہر بات کو حرف آخر سمجھتا ہے، چاہے وہ قرآن و حدیث کے موافق ہو یا مخالف ہو، تو وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ سے ہٹا ہوا ہے اور تقلید کی راہ کا راہی ہے، جو کہ دین اسلام میں سراسر حرام ہے۔ محترم سامعین، تقلید کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ میں آپ لوگوں کے سامنے 10 نقصانات کا تذکرہ کرتا ہوں۔ سب سے پہلا اور سب سے بڑا نقصان جو تقلید کی وجہ سے ہوتا ہے کہ تقلید شخصی، تقلید جامد اور تقلید میں شدت کی وجہ سے شرک اور کفر میں مبتلا ہو جانا۔ آدمی کے اندر جس قدر تقلید کی شدت ہوگی، تقلید میں جس قدر وہ جامد ہوگا، اسی قدر اس کے اندر شرک اور کفر پایا جائے گا، کیونکہ شریعت سازی کا جو حق ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہے۔ اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی امام، کسی بزرگ، کسی پیر کی بات کو حرف آخر سمجھتا ہے اور قرآن و حدیث کو ٹھکرا دیتا ہے، تو گویا کہ وہ اپنے امام کو، اپنے پیر کو، اپنے بزرگ کو شریعت ساز سمجھتا ہے، جو کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا ہوا۔ اللہ رب العالمین سورہ التوبہ آیت نمبر 31 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ یہود و نصارہ نے اپنے اماموں، اپنے درویشوں کو اللہ رب العالمین کے علاوہ رب بنا لیا۔ حضرت علی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پہلے عیسائی تھے، جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی آیت تلاوت کرتے ہوئے سنی، تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم نے اپنے عالموں کو، اپنے درویشوں کو رب نہیں بنایا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا جب وہ کسی چیز کو حلال کرتے تھے تو تم اس کو حلال نہیں سمجھ لیتے تھے، اور وہ جب کسی چیز کو حرام کر دیتے تھے تو تم اس کو حرام نہیں سمجھ لیتے تھے، تم اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف نہیں دیکھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا، ہاں ایسا ہی تھا، ہم اپنے عالموں کو وہ درجہ دے چکے تھے کہ وہ جس چیز کو حلال کرتے ہم اس کو حلال سمجھتے، وہ جس چیز کو حرام کر دیتے ہم اس کو حرام سمجھ لیتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی ان کو رب بنا لینا ہے، یعنی شریعت ساز ان کو قرار دینا، شریعت ساز سمجھنا، جو کہ صرف اللہ کا حق ہے، وہ کسی امام کو، کسی عالم کو وہ درجہ دے دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل، جو کہ چوتھے امام ہیں جن کی لوگ تقلید بھی کرتے ہیں، انہوں نے تقلید کے خلاف بہت ہی سخت بات کہی۔ انہوں نے فرمایا، عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته يذهبون الى رأي سفیان، مجھے ایسے لوگوں پر تعجب ہوتا ہے کہ جو حدیث کی سند کو جان جاتے ہیں، پہچان لیتے ہیں، اس کی صحت کو جان جاتے ہیں، ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس کے بعد اس کو چھوڑ کر کے سفیان ثوری کے قول کی طرف چلے جاتے ہیں، ان کے فتوے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو مجھے ایسے لوگوں پر بہت تعجب ہوتا ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ امام احمد بن حنبل، جن کی لوگ تقلید بھی کرتے ہیں، انہوں نے تقلید کے خلاف اتنی سخت بات کہی اور اس کے بعد ایک آیت تلاوت کی کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے حکم کو چھوڑ دیتے ہیں کہ کہیں ان کو کوئی فتنہ نہ لاحق ہو جائے یا ان کے اوپر کوئی دردناک عذاب نہ آ جائے۔ اور انہوں نے پھر آگے فرمایا، أَتَدْرِي مَا الْفِتْنَةُ، کیا تم جانتے ہو کہ فتنہ کا مطلب کیا ہے؟ الفتنة الشرک، فتنے کا مطلب ہے شرک۔ کیوں؟ لعلہ اذا رد بعض قولہ ان یقع فی قلبہ شیء من الزیغ فیہلک، کہ ممکن ہے کہ آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ٹھکرائے اور اس کی وجہ سے اس کے دل میں ٹیڑھا پن آ جائے اور وہ آدمی ہلاک ہو جائے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو جان لینے کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھ لینے کے بعد، اگر اس کو آدمی نظر انداز کرتا ہے، اس کی تعویل کرتا ہے، اس کو منسوخ قرار دیتا ہے، تو اس کے دل میں ٹیڑھا پن واقع ہو جائے گا اور وہ اپنے امام کو وہ درجہ دے دے گا کہ اللہ رب العالمین کے مقابلے میں وہ اس کو شریعت ساز سمجھ کے شرک کر بیٹھتا ہے۔
یہ سب سے بڑا نقصان تقلید کی وجہ سے آدمی کو حاصل ہوتا ہے۔ اور دوسرا نقصان تقلید کی وجہ سے جو آدمی کو ہوتا ہے وہ بدعت میں مبتلا ہو جانا، اس لیے کہ تقلید بذات خود بدعت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں تقلید کا کوئی وجود نہیں تھا، اور اللہ رب العالمین نے صرف اور صرف شریعت جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے اسی کی پیروی، اسی کی فرما برداری، اسی کی اتباع کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت نمبر 3 کے اندر ارشاد فرماتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کہ جو اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہارے اوپر نازل کی گئی شریعت ہے تم اسی کی اتباع کرو، اسی کی پیروی کرو، اور اس کے علاوہ جو بھی ہے دوسرے اولیاء ان کی پیروی مت کرو۔ تو معلوم ہوا کہ جو شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، مسلمانوں کے اوپر اسی شریعت کو ماننا لازم اور ضروری ہے۔ اگر اس شریعت کے خلاف کسی کے فتوے کو، کسی کی بات کو مانتا ہے تو وہ بدعت کا ارتکاب کرتا ہے جو دین اسلام میں ثابت نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدعت گمراہی ہے۔ ایاکم والامور المحدثات فإن كل بدعۃ ضلالہ، دین میں نئے کام سے بچو، دین میں نئے کام نکالنے سے بچو، اس لیے کہ ہر نیا کام بدعت، اور بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ اور یہ تقلید جو ہے یہ بذات خود ایک بدعت ہے، کیونکہ قرون اولیٰ میں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین زمانہ قرار دیا، اس زمانے میں تقلید کا کوئی وجود نہیں تھا۔ تیسرا نقصان تقلید کے جو آدمی کو ہوتا ہے کہ آدمی قرآن اور حدیث کی توہین کر بیٹھتا ہے، چاہے وہ زبان سے توہین نہ کرے، چاہے وہ یہ مانے یا نہ مانے کہ میں قرآن اور حدیث کی توہین کر رہا ہوں، لیکن وہ اپنے عمل سے قرآن اور حدیث کی توہین کرتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن اور حدیث کیوں نازل ہوا؟ قرآن کو اللہ رب العالمین نے نازل اس لیے کیا تاکہ مسلمان اس کو مانے، اس کے مطابق زندگی گزارے۔ سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آئی وہ کیوں؟ تاکہ لوگ اس کو مانے، اس کے مطابق زندگی گزارے۔ اگر قرآن اور حدیث کو ٹھکرا کر، اس کی تعویل کر کے، اس کو منسوخ قرار دے کر آدمی اپنے امام کی بات پر ڈٹا ہوا ہے، اپنے امام کے فتوے پر ڈٹا ہوا ہے، تو گویا کہ وہ قرآن اور حدیث کی توہین کرتا ہے۔ اور بالفاظ دیگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کی توہین کرنے کی وجہ سے وہ اللہ کی توہین کرتا ہے، اور حدیثوں کی توہین کرنے کی وجہ سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے۔ اور مقلدوں کے یہاں تو ایسا اصول بنایا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ قرآن اور حدیث کی توہین کرتے ہیں۔ حنفیوں کے ایک بہت مشہور عالم ہے، ان کا نام ابو الحسن القرخی ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھا ہے اصول القرخی، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں قرآن مجید کے بارے میں الاصل ان كل آیۃ تخالف قول اصحابنا فانها تحمل على النسخ او على الترجیح والاولى ان تحمل على التعبیل من جهة التوفیق، کہ اصل یہ ہے کہ ہر آیت جو ہمارے فقہا کے قول کے خلاف ہوگی اس کو منسوخ مانا جائے گا یا اس کو مرجوح مانا جائے گا، اور اس کو مرجوح مان کر کے چھوڑ دیا جائے گا، اور زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ اس کی تعویل کر دی جائے گی توفیق کی بنیاد پر۔ یعنی وہ ایسا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے فقہا کی رائے، ہمارے فقہا کے قول کے خلاف اگر کوئی آیت آتی ہے تو اس کو منسوخ مانا جائے گا کہ وہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، یا اس کو مرجوح مانا جائے گا کہ یہ آیت راجح نہیں ہے، راجح ہمارے امام کا، ہمارے فقہا کا قول جو ہے وہ راجح ہے، اور قرآن کی جو یہ آیت ہے وہ مرجوح ہے، یا اس کی تعویل کر دی جائے گی۔ یہ قرآن مجید کے بارے میں فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے انہوں نے حدیث کے بارے میں کیا کہا؟ الاصل ان كل خبر يجيء بخلاف قول اصحابنا فانه يحمل على النسخ او على انه معارض بمثله، کہ ہر حدیث جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو خبر ہے وہ ہمارے فقہا کے قول کے خلاف اگر آتی ہے تو اس کو منسوخ مانا جائے گا، یا اس کو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ حدیث اپنے ہی جیسے کسی حدیث سے ٹکرا رہی ہے، اس لیے اس حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ انہوں نے اصول بنا کر کے رکھا ہے، اور اس اصول کی بنیاد پر قرآن اور حدیث کی بہت ہی سخت توہین ہوتی ہے۔ اور قرآن و حدیث کی توہین کا مطلب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا۔ اسی طریقے سے چوتھا نقصان جو آدمی کو ہوتا ہے تقلید کی وجہ سے، وہ آدمی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اللہ کی فرما برداری کرے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے۔ اگر وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ کر کے اپنے امام کی بات کو مانتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کے رسول سے سچی محبت نہیں کرتا۔ اگر وہ اللہ کی بات کو چھوڑ کر کے اپنے امام کی بات کو مانتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ سے سچی محبت نہیں کرتا۔ اور اللہ نے یہ اصول بیان بھی کیا سورہ آل عمران آیت نمبر 31 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرتے ہو، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تمہارا دعویٰ کب سچ ہوگا؟ فاتبعونی، تم میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میری فرما برداری کرو، یحببکم اللہ، نتیجے میں اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی محبت کا جو پیمانہ ہے، محبت کے سچے ہونے کا جو پیمانہ اصول ہے وہ یہی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آدمی پیروی کرے۔ زبان سے کہہ دینا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے
رسول سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ کے رسول کے لیے اپنی جان دے دوں گا، اللہ کے رسول کی گستاخی ہوگی تو لوگ سڑکوں پر نکل جاتے ہیں، یہ محبت نہیں ہے۔ محبت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لینے کے بعد سارے لوگوں کی بات کو ٹھکرا دیا جائے، سارے لوگوں کے فتوے کو چھوڑ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کیا جائے۔ تو تقلید کرنے کی وجہ سے آدمی اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور پانچواں نقصان جو تقلید کی وجہ سے آدمی کو ہوتا ہے وہ یہ کہ اس کے عمل جو ہے وہ مقبول نہیں ہوتے، اس لیے کہ عمل کے مقبول ہونے کی جو بنیادی شرط ہے، سب سے پہلی شرط ہے کہ آدمی کے عمل میں اخلاص ہونا چاہیے، اور دوسری سب سے بڑی شرط جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہوئے اگر کوئی آدمی عمل کرتا ہے تبھی اس کا عمل مقبول ہوگا۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کوئی عمل کرتا ہے تو وہ عمل دیکھنے میں کتنا اچھا لگے، اس کو دیکھ کر لوگ اس کی تعریف کریں، بہت ہی خوش و خضوع کے ساتھ وہ کرے، لیکن وہ عمل مقبول نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین سورہ محمد آیت نمبر 33 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اللہ کی اطاعت کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ یعنی اگر اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی نہیں گزارو گے، اس کے مطابق عمل نہیں کرو گے تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ سے جو چھٹا نقصان آدمی کو ہوتا ہے کہ وہ جنت سے محروم ہو جاتا ہے اور دوزخ کا حقدار ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت میں جانے کا جو اصول اللہ رب العالمین نے بتلایا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے ذریعے ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری آدمی نہیں کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو ٹھکرا کر کے عمل کرتا ہے تو وہ جنت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ النساء آیت نمبر 115 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، اس کے لیے ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو دیکھ لینے کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو جان لینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے اور مومنوں کے راستے کے خلاف جاتا ہے۔ مومن کون؟ صحابہ کرام نے جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی، اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، وہ جس طرف جا رہا ہے اسی طرف اس کو پھیر دیتے ہیں، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَىٰ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَن يَأْبَىٰ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَىٰ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کا ہر شخص جنت میں داخل ہوگا سوائے اس شخص کے جو جنت میں جانے سے خود ہی انکار کر دے۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا اور انہیں پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں جانے سے کون شخص انکار کر سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، میری پیروی کی، میرے مطابق زندگی گزارا، میرے فرمان کے مطابق عمل کیا، جنت میں وہی داخل ہوگا۔ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی، میری حدیثوں کے مطابق، میرے فرمان کے مطابق زندگی نہیں گزارا، تو گویا کہ اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تقلید کی وجہ سے آدمی اتحاد و اتفاق سے محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ اتحاد و اتفاق کا جو پیمانہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ آدمی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مانے۔ اللہ رب العالمین سورہ آل عمران آیت نمبر 103 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو آدمی مضبوطی سے تھام لے، تبھی جا کر وہ اتحاد و اتفاق کو پا سکتا ہے۔ اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑتا ہے، قرآن مجید کے احکامات کو چھوڑتا ہے، تو وہ انتشار میں پڑ جائے گا اور اتحاد نہیں کر سکتا۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسی تقلید کی وجہ سے مسلمانوں نے آپس میں ایک دوسرے سے خونریز جنگیں لڑی ہیں، ایک دوسرے کا قتل کیا ہے، ایک دوسرے کا خون بہایا ہے، ایک دوسرے کا مال و جائیداد لوٹ لیا ہے، ایک دوسرے کے محلات تک جلا دیے ہیں، اور حد سے زیادہ گزرتے ہوئے کافروں کی مدد کر دی انہوں نے اپنے تقلیدی بھائیوں کے خلاف، ایک دوسرے کے خلاف اتنی نفرت کہ کافر کی مدد کر دی اور کافروں کی مدد کر کے اپنے مسلمان بھائی پر انہوں نے حملے کیے۔ یہ تقلید کا بہت بڑا نقصان ہے۔ جو مسلمانوں کی حکومت تباہ ہوئی، بغداد کے اندر جب مسلمانوں کی حکومت تھی اور جو بغداد کا سقوط ہوا، ہلاکو خان نے مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیا، مسلمانوں کو بے دردی
بدی سے اس نے قتل عام کیا تھا، اسی تقلید کا نقصان تھا کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے جنگ کا اعلان کر دیا اور کافروں کی مدد کی، نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی جانیں تباہ و برباد ہو گئیں۔ تقلید کا بہت بڑا نقصان ہے، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ پروگرام منعقد کرتے ہیں، لوگ جلسے منعقد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سارے مسلمان متحد ہو جاؤ، جو جس امام کے پیچھے لگا ہوا ہے سب اپنے اپنے امام کو مانو لیکن متحد ہو جاؤ، کوئی حنفی رہے تو وہ حنفی رہے، کوئی شافعی ہو، کوئی مالکی ہو، کوئی حنبلی ہو، کوئی ڈاکٹر اسرار کو مانے، کوئی ذاکر نائک کو مانے، انجینئر محمد علی مرزا کو مانے، سب اپنے اپنے عالموں کو، اپنے اپنے اماموں کو مانو لیکن متحد ہو جاؤ، کوئی کسی کے خلاف نہ بول۔ لیکن ایسا زبان سے بولنے سے کوئی متحد نہیں ہو سکتا۔ متحد ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان سارے لوگوں کو چھوڑ کر کے قرآن و حدیث کی طرف آدمی کو آنا پڑے گا۔ اگر سب کا امام قرآن و حدیث ہوں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے امام ہوں گے، تبھی جا کر آدمی اتحاد و اتفاق کو پا سکتا ہے، تبھی آدمی متحد ہو سکتا ہے۔ اور پروگرام منعقد کرنے سے آدمی متحد نہیں ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف مت بولو، اپنے مسلک پر ڈٹے رہو اور متحد ہو جاؤ، اس طریقے سے آدمی متحد نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں میں صرف یہی 4 فرقے نہیں ہیں کہ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، بلکہ مسلمانوں کو بہت سارے فرقے جو ہیں وہ کسی نہ کسی امام، کسی نہ کسی عالم سے منسوب ہیں۔ نئے نئے فرقے جو آ رہے ہیں، کوئی ڈاکٹر اسرار کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ ان کی بات کو اس طریقے سے فالو کرتا ہے کہ چاہے ان کی بات قرآن و حدیث کے خلاف ہوتی ہے تب بھی اس پر جمے رہتے ہیں، اور لوگ ان کو قرآن و حدیث پیش کر کے سمجھاتے ہیں کہ ان کا عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ کوئی ذاکر نائک کو اس طریقے سے فالو کرتے ہیں کہ ان کی باتوں پر جمے رہتے ہیں اور ان کی بات کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے محمد علی مرزا وہ بھی اسی میں شامل ہے کہ لوگ اس کی بات کو اس طریقے سے ترجیح دیتے ہیں کہ اگر اس کی بات قرآن و حدیث کے کچھ خلاف ہوتی ہے، صحابہ کرام کو وہ گالیاں دیتا ہے یا صحابہ کرام غلط استدلال کر کے برا بھلا بولتا ہے، لیکن اس کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ تو فرقے جو بنتے ہیں کسی نہ کسی عالم کو پکڑ کر کے، کسی نہ کسی امام کو پکڑ کر کے فرقہ بنتا ہے، اور اسی فرقے کی وجہ سے، اسی تقلید کی وجہ سے آدمی اتحاد و اتفاق سے نکل جاتا ہے اور انتشار میں پڑ جاتا ہے۔ تو تقلید کا بہت بڑا نقصان ہے۔ اگر آدمی کو آپس میں اختلاف ختم کرنا ہے، اتحاد قائم کرنا ہے، تو تقلید کو چھوڑنا پڑے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو لازم پکڑنا پڑے گا۔ 8واں نقصان جو تقلید کی وجہ سے آدمی کو ہوتا ہے کہ متبعین سنت سے مقلد نفرت کرنے لگ جاتا ہے۔ یعنی تقلید کی وجہ سے آدمی خود تو سنت کی پیروی نہیں کرتا ہے، خود اس کے عمل سنت کے مطابق نہیں ہوتے ہیں، لیکن جو آدمی حدیثوں پر، قرآن پر عمل کرتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایسے لوگوں سے مقلد انتہائی شدید نفرت کرتا ہے، اس سے بغض رکھتا ہے، اس سے جلن رکھتا ہے۔ اور جو سنت کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں ان کے اعمال کا مذاق اڑاتے ہیں، اور کبھی تنہائی میں پاتے ہیں، ان کی مسجدوں میں اگر اکیلے پاتے ہیں تو ان کو رسوا ذلیل کر کے مسجدوں سے نکال دیتے ہیں، یا مسجدوں کو کبھی کبھی تو ایسے واقعات آتے ہیں کہ مسجدوں کو دھلوا دیتے ہیں۔ یہ سنت سے اس قدر نفرت تقلید کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ اپنے ایمان کے فتوے کو اس قدر وہ جامد پکڑے رہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ جو ایک آدمی اہل حدیث اپنے آپ کو کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق عمل کرتا ہے، اس سے لوگ انتہائی شدید نفرت کرتے ہیں۔ اور یہ صرف اہل حدیثوں سے نفرت ہوتی ہے، سنت پر عمل کرنے والوں سے نفرت ہوتی ہے، ورنہ آپس میں اتنا شدید نفرت وہ نہیں کرتے ہیں۔ 9واں نقصان جو آدمی کو تقلید کی وجہ سے ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی جہالت میں پڑتا ہے، کیونکہ تقلید یہ بذات خود ایک جہالت ہے۔ اتباع جو ہے وہ دلیل کا نام ہے، اتباع علم کا نام ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جب آدمی علم حاصل کرے گا تو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارے گا۔ اسی لیے تقلید جو ہے وہ آدمی کو علم سے محروم رکھتی ہے کہ تقلید میں فتویٰ پوچھتے وقت دلیل نہیں مانگا جاتا کہ اس بات کی دلیل کیا ہے۔ اگر کوئی دلیل مانگتا ہے تو اس کو گستاخ سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گمراہ ہو چکا ہے۔ اس لیے دلیل اگر کوئی مطالبہ کرے تو اس کے لیے علم ضروری ہے، تو اتباع علم کا متقاضی ہے، اور تقلید جو ہے وہ جہالت کا متقاضی ہے، اور تقلید آدمی کو جاہل رکھنا چاہتی ہے۔ اس لیے لوگوں کو چاہتے ہیں کہ کوئی قرآن ترجمے سے نہ پڑھے، کوئی حدیث ترجمے سے نہ پڑھے، اور کوئی بھی فتویٰ پوچھے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق یا آپ کے فرمان کے مطابق نہ پوچھے۔ تو تقلید کا یہ بہت بڑا نقصان ہے کہ تقلید خود جہالت ہے اور آدمی کو بھی جاہل رکھنا چاہتی ہے، جبکہ اتباع جو ہے وہ دلیل کا نام ہے، اور اتباع آدمی سے یہ تقاضا کرتی ہے سارے مسلمانوں سے کہ شریعت کی بنیادی علم وہ ہر مسلمان حاصل کرے۔ اگر کوئی مسلمان دین کا علم حاصل نہیں کرتا ہے تو وہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان دین کا بنیادی علم نہیں جانتا ہے
تو گویا کہ وہ بہت بڑا گنہگار ہے۔ تو اتباع آدمی سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ آدمی علم حاصل کرے، اور تقلید آدمی سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ جاہل رہے اور وہ کسی بھی چیز کا دلیل کا تقاضا نہ کرے۔ اور 10واں نقصان جو تقلید کی وجہ سے آدمی کو ہوتا ہے کہ آدمی خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے، کیونکہ اتباع جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کی غلامی کا نام ہے۔ جب آدمی یہ طے کر لیتا ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزاروں گا، تو اس کا نفس جو تقاضا کرتا ہے وہ نفس کی خواہشات کو چھوڑتے چلے جاتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے لگ جاتا ہے۔ تو اتباع جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا نام ہے، اتباع اللہ تعالیٰ کی غلامی کا نام ہے، جبکہ تقلید یہ خواہش نفس کا نام ہے کہ آدمی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ایک لائن سے چھوڑتے چلے جاتا ہے۔ محترم سامعین، یہ تقلید کے 10 بڑے بڑے نقصانات میں نے آپ لوگ کے سامنے ذکر کیے۔ اگر آپ غور کریں گے تو اس کے علاوہ بھی بہت سارے تقلید کے نقصانات آپ کو پتہ چلیں گے۔ سارے نقصانات سے بچنا ہے تو اس کا صرف اور صرف ایک راستہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کر لے، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو مبعوث کیا۔ اللہ تعالیٰ ہر امت میں اپنے نبی کو کیوں بھیجتا تھا؟ وہ اسی لیے مبعوث کرتا تھا کہ تاکہ سارے لوگ اسی ایک نبی کے مطابق زندگی گزارے، تاکہ نہ فرقوں میں بٹے نہ گمراہی میں پڑے، اور اسی نبی کے مطابق زندگی گزارے۔ اور انہی انبیاء کرام کے سلسلوں میں سے آخری سلسلہ، آخری نبی جو ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے قیامت تک تمام انسانوں کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، آپ کی اتباع کرے اور آپ کے فرمان کے مطابق زندگی گزارے۔ بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمانوں کے دلوں سے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ ختم ہو چکا ہے۔ آج مسلمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن اس کا تقاضا پورا نہیں کرتا۔ آج مسلمان خود کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن امتی ہونے کا حق ادا نہیں کرتا۔ آج مسلمان قرآن و حدیث کو ماننے کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن جب عمل کرنے کی بات آتی ہے تو قرآن و حدیث کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ کتنے شرم کی بات ہے کہ آدمی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کلمہ تو پڑھے لیکن اپنا رہبر کسی اور کو مانے۔ کتنی شرم کی بات ہے کہ آدمی لا الہ الا اللہ اقرار کرنے کے باوجود، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی نہ گزارے۔ کتنی شرم کی بات ہے کہ آدمی قرآن و حدیث کے احکامات کو دیکھ لینے کے باوجود اپنے امام، اپنے عالم، اپنے پیر، اپنے بزرگ کے فتوے پر ڈٹا رہے۔ مسلمانوں، اب بھی وقت ہے کہ موت سے پہلے اس تقلید سے توبہ کر لو اور اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزارو، اور جب بھی کسی عالم سے فتویٰ پوچھو تو اس سے قرآن و حدیث کے مطابق فتویٰ پوچھو۔ جو عالم، جو امام قرآن و حدیث کے مطابق فتویٰ دے اسی کی بات کو مانو، اور جو اپنی رائے سے یا جن کی بات قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہے ان کے فتوے کو چھوڑ دو۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آپ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، تقلید کی گمراہیوں سے بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔